دیکھ لیتے ہیں خان صاحب، آپ نے کہا ہے کہ 9 حلقوں میں سامنے آگے، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ سلمان صاحب آپ بتائیے کہ نون لیگ اور اتحادی کیا سوچ رہے ہیں؟ خان صاحب کے مقابلے میں کون آئے گا؟ پہلے تو میں انجوائے کر رہا ہوں کہ ہم پٹواری کہ گھر کا بیدی لنکٹ آئے۔ بہرحال دیکھیں، بات یہ کہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ جو ہے بڑا جرأت مندانہ ہے، بڑا سیاسی فیصلہ ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یقیناً ایک سیاسی لیڈر کا حکومت کو انڈر پریشر لانا ہے۔ اور کل بھی یہ بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کم از کم آپ اپنے ایشوز کے حوالے سے اور اپنے فیصلوں کے حوالے سے یکسو ہوں۔ میں نے بھی بڑا انجوائے کیا کہ ایک جرأت کا فیصلہ کیا۔ ماضی کے اندر بھی سیاسی لیڈر 4-4 5-5 حلقوں سے لڑتے رہے۔ کل انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا اسی شیڈول کو، جس شیڈول کے تحت انہوں نے 9 حلقوں میں جانا تھا، کیونکہ ایک درخواست گئی ہوئی ہے نا۔ جی انہوں نے آج چیلنج کر دیا ہے کہ یہ شیڈول غلط ہے، آپ کا ہم یہ جو مرلہ وار استعفے ہیں، ہمارے استعفے قبول کیے جائیں۔ اور میں نے کل ہی کہا تھا کہ آج لیڈر نے تو یہ اعلان کیا ہے، لیکن دوسری طرف پارٹی کے ایک ترجمان فواد چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ ہم 1 ماہ کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ان اسمبلیوں کا مستقبل زیادہ محفوظ نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے خیال میں اس میں اہم بات جو ہے وہ 14 اگست کو جو اسلام آباد کے اندر بڑا جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں، چونکہ ان کی اگر سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں 14 اگست بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ 14 اگست میں ایک گورنمنٹ کوئی بڑی پابندیاں لگا نہیں سکتی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ذہین حکمت عملی ہے جس کے تحت انہوں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے، بلکہ یاد صاحب اس کی تائید کریں گے، کہ جب 2014 میں انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا تھا تو 14 اگست ہی تھا۔ 14 اگست کو انہوں نے لاہور سے کیا تھا، جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ دیکھیں، ایک بات ان کے سارے اقدامات میں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ انڈر پریشر تو ہیں، لیکن وہ جن پہ پریشر ڈال رہے ہیں اب صرف حکومت نہیں ہے، اب ادارے بھی ہیں۔ اور جیسے ابھی کہا گیا کہ سلطان سکندر راجہ، اس نے ایک جرم کیا ہے کہ وہ ممنوعہ فنڈنگ کی بات کر رہا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں رپورٹس ہیں، اور رپورٹس سلطان سکندر راجہ کی نہیں ہیں، یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی رپورٹس ہیں۔ اگر ممنوعہ فنڈنگ ہوئی ہے یا وہاں پر کمپنیز 351 کمپنیز کے پیسے پاکستان کے اندر آئے ہیں تو یہ جرائم تو ہے، یہ آئین پاکستان کے تحت بھی جرائم ہے اور آپ کے فوجداری قوانین کے تحت بھی جرائم ہے۔